میں صرف بتائیں کوئی ایسی بہترین خوبصورت کتاب چاروں فرقوں میں، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، ایک آدھ اور بھی، یعنی کہ رافضی، ناسبی، وہ سارے لے لیں، کوئی ایک کتاب ان کی اپنی جو اچھی ہو کہ ہاں یہ اچھی ہوئی، قرآن. یہ تو مسلمانوں کی ہوگی. نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ کلیم کرتے ہیں انہوں نے پڑھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے میری بات کو مذاق میں نہیں ٹالنا، نہ میں نے آپ کو انٹلیکچوئل جواب دیا ہے. یہ میں آپ کو گراس روٹ لیول پہ صحیح بات بتا رہا ہوں کہ بریلوی نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین کرام، جہلم کے مشہور جاہل المعروف انجینئر مرزا نے گزشتہ اپنی ایک کلپ کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ ایک تو میں فرقوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، دوسری یہ کہ آج تک کسی بریلوی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، جبکہ اس نے کہا کہ صرف قرآن کو پڑھا میں نے ہے، سمجھا میں نے ہے 1400 سال کی تاریخ کے اندر. اب آئے دیکھتے ہیں اس کا یہ دعویٰ کیا قرآن کے موافق ہے، کیا احادیث کے موافق ہے، یا پھر ہمارا جو دعویٰ ہے وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے. تو آئیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن کو کس نے پڑھا ہے. یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، پارہ نمبر ہے اس کا 4، آیت نمبر 106. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. اب اس کے حوالہ سے مفسرین نے کیا تفسیر کی ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلے امام اسماعیل بن عمر بن کثیر ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ یعنی یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن، حین تبیض وجوہ اہل السنہ والجماعہ یعنی والجماعہ یعنی جس دن، یعنی قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے، اہل سنت و جماعت ہوں گے، یعنی الحمدللہ سنی ہوں گے. وتسود وجوہ اہل البدع والفرقہ، اور جن بدبختوں کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت یعنی بدعتی اور جماعت سے علیحدہ رہنے والے لوگ ہوں گے. یعنی جس طرح انجینئر مرزا جماعت سے علیحدہ ہو چکا ہے. اور اسی کے حوالہ سے امام احمد کی ایک حدیث لے کر آتے ہیں امام ابن کثیر کے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اہل کتابیین کہ یعنی کتابی لوگ یعنی یہود و نصارہ افترقوا فی دینہم علی 72 ملہ، یعنی یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 ملہ، اور ان قریب اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا واحدۃ، مگر ایک، یعنی 73 میں سے ایک فرقہ، یعنی ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 جہنمی. وہ ایک فرقہ کون ہے؟ وہی الجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت ہیں. تو اس کے حوالہ سے یہ تفسیر در منصور کے اندر بھی یہی منقول ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ یعنی کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے اہل سنہ، وہ اہل سنت ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ایک روایت کے مطابق اہل بدعت اور خوارج ہیں، یعنی خارجی لوگوں کے. اور اسی حوالہ سے امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں، صفحہ نمبر ہے اس کا 163، جلد نمبر ہے اس کی 4، اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں ابن عباس کا قول کہ وجوہ اہل سنہ یعنی تبیض وجوہ اہل سنہ وتسود وجوہ اہل البدع، یعنی جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے. اب اہل بدعت کون ہے؟ اسی کے صفحہ نمبر 165 کے اندر لکھتے ہیں کہ من خالف جماعت المسلمین، جو مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کرے، جس طرح یہ انجینئر مرزا 1400 سال جو مسلمانوں کی جماعت آ رہی ہے اس کی اس نے مخالفت کی ہے.
ان لوگوں یعنی جو مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کرے اور ان سے جدا ہو جائے، ان میں سے والروافض علی تباین ضلالہا، اور روافض ہیں جن کی گمراہی ظاہر ہے۔ اسی طرح یہ انجینئر مرزا جو کہ جماعت المسلمین سے علیحدہ ہو چکا ہے، اب اس کا ایک یہ بھی رد ہو چکا ہے، کہتا ہے کہ فرقے ختم کرنے آیا ہوں۔ یہ فرقے ختم ہونے والے نہیں، بلکہ یہ زبان نبوت سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں کہ اس امت میں 73 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اور اسی کے حوالہ سے جو ہے نا امام ابن ماجہ، یہ انجینئر مرزا، یہ صحاستہ کہ یہ بھی کتاب ہے ابن ماجہ، اس کے جو ہے نا حوالہ سے لکھتے ہیں، امام ابن ماجہ روایت لے کر آتے ہیں کہ وہی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث نمبر ہے 3997، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں جو ہے نا ان قریب 73 فرقے بنیں گے، فواحدۃ فی الجنہ، یعنی کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا، وسنتان وسبعون فی النار، اور 72 جہنمی ہوں گے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، یا رسول اللہ، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماع، وہ جماعت ہوں گے، یعنی وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اور اسی کے